أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مریم کی 58ویں آیت ہے جو سجدہ تلاوت ہے. اگر میں اس کی تلاوت کروں تو ہر ایک پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا میں اس کے مفہوم کو ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی رسول، نبی، صدیقین، شہداء وغیرہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو جب وہ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جب سنائی جاتی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی روز محشر تک قرآن کی آیتیں جب تک پڑھتی جائیں گی، لوگ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے سجدے میں پڑھتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں. اللہ کی عظمت، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی یہ سجدہ تلاوت کے اندر مضمر ہے. تو ہر شخص، آپ اور ہماری تو کیا حیثیت ہے، بلکہ انبیاء، صدیقین، شہداء وغیرہ جب کبھی قرآن کی کوئی آیت سنتے تو روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد انہی کی طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. قرآن کی آیتوں کی عظمت، اللہ کی بزرگی اور برتری ہمارے دلوں میں اتر جائے، اس کے معنوں اور مفہوم کو سمجھیں اور اس کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی حسب مقدور کوشش کریں اور اس پیغام کو عام کرتے جائیں. آج کے پروگرام کے تعلق سے آج 11 نومبر ہے اور شریعت انفارمیشن سروس کی 873ویں نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں بعد نماز عصر کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے. اور آج اس کے مخاطب فرمانے والے ہیں شہر کے جانی مانی مشہور شخصیت جو سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں، قرآن کے تو وہ حافظ ہیں، اور مسلمانوں کی زندگی اور معاشرے کی کیا حالت ہے اس کے اوپر وہ گہری نظر رکھتے ہیں اور عملی مثالیں دیتے ہوئے حسب المقدور ہم کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہیں جناب حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب. اور آج کا آپ کا عنوان ہے اسلام اور غلط فہمیاں
اس کے بارے میں وہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں حافظ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی مدعا کو ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ جل وعلا فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، وقال والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال تعالی وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے کہ وہی تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اس لیے کہ وہی سب سے بڑھ کر مہربان ہے، اس لیے کہ وہی سب سے بڑھ کر رحمتوں والا ہے، اس لیے کہ وہی قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک ہے۔ ایسی شان والے پروردگار کے اس کی شایع نشان درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی اور رسول سیدنا محمد عربی صلوات اللہ وسلامہ پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کی صحابیات پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ حمد و صلات کے بعد آج شریعت انفارمیشن سروس کا 873 لیکچر، 873واں لیکچر بعنوان اسلام اور غلط فہمیاں، مورخ 7 نومبر 2022 مطابق 11 ربیع الثانی 1444 ہجری، بروز پیر، بوقت بعد نماز عصر، بمقام کانفرنس ہال مسجد عالیہ گن فاؤنڈری، عابد روڈ، ایبٹس، حیدرآباد، تلنگانہ، آپ کے سامنے یہ پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق اس کو بھی عمل کی توفیق دیں، اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی۔ اسلام اور غلط فہمیاں آج کے عنوان کے 2 جز ہیں، ایک اسلام اور دوسرا اسلام سے ریلیٹڈ جو مس کنسیپشنز ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا آبجیکشنز ہیں، ان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے وضاحتی پیش کریں گے۔ جیسا کہ بارہا آپ کے سامنے اسلام کی تعریف آئی کہ اسلام کے معنی ہیں ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل ڈیووشن، اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کو مان کر اس کی تکمیل میں جد و جہد کرنا، کوششیں کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ یہی بات ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور تعلیمات سے ملتی ہے کہ جب اللہ نے ان سے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یاد کرو اس وقت کو جب ان کے رب نے ان سے کہا کہنا جو آپ کو کہا جا رہا ہے اس کو مانیے، تو انہوں نے بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے
پس و پیش کے کہا میں نے مانا اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جب ان کے رب نے یعنی ابراہیم کے رب نے ان کی آزمائش کی کچھ الفاظ سے، کچھ احکام سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اس کو پورا پورا ادا کیا۔ تو اسلام کا خلاصہ سیدنا ابراہیم کے اس کردار میں، کیریکٹر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نام ہے اللہ کے حکم کو ماننا اور پھر اللہ کے حکم کو مان کر اس کو مکمل کرنا۔ حکم کو ماننا، مان کر مکمل کرنا، یعنی اسلام اور تکمیل، تسلیم اور تکمیل، اس کا نام اسلام ہے۔ اور یہ مذہب نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا ہے بلکہ یہ مذہب ساری کائنات کا ہے۔ فرشتوں کا یہی مذہب، سورج کا یہی مذہب، چاند کا یہی مذہب، ستاروں کا یہی مذہب، زمین اور آسمان کا یہی مذہب، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اسی مذہب پر قائم ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو مان رہا ہے اور مان کر اس کی تکمیل کر رہا ہے۔ اسی لیے ساری کائنات کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے لیے مفید ہیں اور مطلوب ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسلام کی تعریف ہوئی، تو یہ مختصر اسلام کی تعریف۔ اب یقیناً جو ساری دنیا کا اور چپے چپے کا، ذرے ذرے کا مذہب ہے، وہی اللہ کو مطلوب ہے کہ ہر انسان ایسے ہی اس مذہب پر قائم ہو جیسے کہ ساری کائنات اس مذہب پہ قائم ہے۔ اب اس اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں اس وقت پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا اسلاموفوبیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں، ان میں سے کچھ غلط فہمیوں کو ہم نے آج کے لیکچر کے لیے لیا ہے اور اس پہ ہم کچھ وضاحتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ غلط فہمیاں ناواقفیت کی وجہ سے ہیں، یہ غلط فہمیاں پریجوڈزم کی وجہ سے ہیں، تعصب عصبیت کی وجہ سے ہیں، یہ غلط فہمیاں حسد کی وجہ سے ہیں اور یہ غلط فہمیاں مفاد پرستی کا نتیجہ ہیں۔ تو اس ضمن میں جو آج کا لیکچر ہے اس کا خلاصہ چند سطروں میں جو ہم نے لکھا ہے وہ یہ کہ غلط فہمیاں اعتراضات کو جنم دیتی ہیں، لہٰذا یہ وقت کی ضرورت اور علماء امت اور مصلحین امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگس یا مس کنسیپشنز، اسلاموفوبیا، تعصب، حسد، کفر و شرک اور اسلام مخالف مادہ پرست طاقتوں کے طرف سے، اسلام مخالف پروپیگیشن سے جو بھرپور ہیں، ہمارے علماء اور اسکالرز اس سے بھرپور واقف ہوں اور مومن کی جو صفت حدیث میں بتائی گئی کہ ان یکون بصیرا بزمانہ، وہ اپنے زمانے سے باخبر ہوتا ہے، اس حدیث میں یہ جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا بھرپور ثبوت دیں غلط فہمیوں کو دور کر کے۔ اگر آج ہمارے اسلامک اسکالرز اس کام کو اپنا مشن سمجھ لیں تو راہ حق اور راہ اسلام کی 70% رکاوٹیں دور ہو جائیں اور اسلام کا سیلاب اور تیزی سے دلوں تک پہنچ جائے۔ جو غلط فہمیاں اور اعتراضات اسلام پر آج کیے جا رہے ہیں ان میں چند سر فہرست ہیں۔ نمبر 1 جہاد، بہت غلط فہمیاں اس سے متعلق، حجاب، نمبر 3 4 شادیاں زیادہ اولاد، نمبر 4
عورت کا مرد کے مقابلے میں کمتر درجہ۔ نمبر 5 اسلام کی سزائیں۔ یہ عام طور پر غلط فہمیاں ہیں اور اعتراضات بھی پیش کیے جاتے ہیں، کبھی برادران وطن کی طرف سے اور کبھی اسلام و فوبیا کے جو متاثر ذہن ہیں ان کی طرف سے۔ ان تمام پر جن احباب نے گہرائی کے ساتھ عصبیت کی اینک اتار کر اور ان پریجوڈسڈ ہو کر، غیر متعصب ہو کر اسلام کا مطالعہ کیا، وہ اسلام کے آغوش میں آ گئے، اسلام نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ تو اب غلط فہمیوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتائیں کہ غلط فہمی کیا ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کنسیپشن کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر اس کے جو میننگ ہیں وہ یہ بتائے ہیں کہ a situation in which somebody or something is not understood correctly، ایسی حالت جس میں کوئی شخص یا کسی چیز کو درست طریقے پر نہ سمجھا جائے، یہ غلط فہمی کی تعریف ہے۔ اعتراض آبجیکشن کی تعریف کیا ہے؟ the act of expressing of feeling opposition to or dislike of something or someone، کسی چیز کی یا کسی شخص کی مخالفت میں یا اس کی ناپسندیدگی میں اظہار رائے کرنا، یا کسی چیز کی یا کسی شخص کی پسند یا ناپسند پر احساس کا اظہار کرنا، اس کو غلط فہمی کہتے ہیں۔ یہ کیمبرج ڈکشنری کی یہ تعریف ہے۔ اب یہاں سے جہاد سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ہم نے لیا ہے، اور دوسرا حجاب، اس سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں کیا ہیں، جہاد کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے، اور جہاد کا صحیح مفہوم کیا ہے، اسلام کا جہاد کیا ہے، اور سو کالڈ اسلام کا جہاد کیا ہے، یہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور حجاب عورت کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ حجاب عورت کے لیے کیا ترقیوں سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے یا اس کو مزید ترقیاں عطا کرنے کا ذریعہ ہے؟ اس پر انشاءاللہ کچھ بات ہوگی۔ تو پہلے جہاد سے شروعات ہوتی ہے۔ جہاد جہد سے بنا ہے، اور اس کے لغت کے اندر عربی زبان میں جو اس کے معنی ہیں، الجہاد جہد حسیس، یہ اٹموسٹ اٹیمپٹ، آخری درجے کی کوشش کرنا، یہ اس کے لغت میں معنی ہیں۔ اور اصطلاح میں اس کے معنی کیا ہیں؟ اصطلاح میں معنی ہیں حق کو ثابت کرنا، حق کو حق ثابت کرنا، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا، اور حق کی خاطر حق کو غلبہ دینے کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے اور باطل کو مغلوب کرنے کے لیے، اور اللہ کے احکام پر چلنے اور چلانے کے لیے جو کوششیں کرنا پڑیں، جو اسٹرگل اور جو جد و جہد کرنا پڑے، اس کو انجام دینا۔ اللہ کے جو نافرمان ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، اور جو ظلم و ستم دنیا میں ڈھا رہے ہیں، ان کو ظلم و ستم سے روکنا۔ جو خدا کے نافرمان ہیں ان کو ان کی نافرمانیوں سے روکنا، جو مظلوموں پر، کمزوروں پر جو ظلم کر رہے ہیں ان کو اس سے روکنا، یہ مقصود اور مطلوب ہے جہاد کا۔ اور اس کے لیے جو بھی کوششیں ہوتی ہیں ان کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ اب جہاد کی تقریباً 7 قسموں کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، جن میں سے 5 قسمیں جو ہیں ان کا تعلق اسلام سے ہے، اور 2 قسمیں جو ہیں ان کا تعلق کوئی اسلام سے نہیں ہے۔ تو جہاد کی جو قسمیں ہیں
ان میں پہلی قسم جہاد باللسان، زبان سے اللہ کے دین کو پھیلانے کی اور حق کو حق بتانے کی، جھوٹ کو جھوٹ بتانے کی اور ظلم و ستم سے روکنے کی کوششیں کرنا، یہ جہاد باللسان ہے۔ جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے یہی کاوشیں اور یہی کوششیں انجام دینا، اس کا نام جہاد بالقلم ہے۔ اس کو آپ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس کے ذریعے جو حق ہے اس کو پہنچانا، جو جھوٹ ہے اس سے رکنا اور دوسروں کو روکنا، اور اللہ کی مرضیات اور احکام پہ چل کر اللہ کے بندوں کو اس طرف لانا اور ان کی آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی کو رب کی وفاداری والی زندگی بنانا، جس رب نے یہ زندگی دی ہے اور جو زندگی کا مقصد ہے ان کو اس مقصد سے آگاہ کرنا۔ اس کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ اگر زبان سے ہو رہی ہیں تو وہ جہاد باللسان ہے، قلم سے ہو رہی ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہیں تو وہ جہاد بالقلم ہے، اور قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام سے متعارف کرایا جا رہا ہے، انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، تو ان کاوشوں کو جہاد بالقرآن کہیں گے۔ اور اپنے آپ پر اپنا اللہ کے آگے اپنے آپ کو اس کا مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے زندگی گزارنا، رب کی چاہت والی زندگی گزارنا، نفس کی چاہت والی زندگی سے پرہیز کرنا، اور اس کے لیے جو کچھ مشقتیں اور جو کچھ محنتیں کرنا پڑیں وہ کرنا، اس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے حکموں پر اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر جو محنتیں ہوں گی انہی کو مجاہدہ یا جہاد کہا جائے گا، جہاد بالنفس کہا جائے گا۔ لیکن جو کوششیں خود ساختہ ہوں یا گناہوں کے فروغ کے لیے ہوں، اور اس میں بھی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں لوگ، گناہوں کے فروغ میں بھی بڑی مشقتیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، تو وہ محنتیں اگر گناہوں کی راہ کے اندر ہیں، وہ محنتیں اگر رب کی نافرمانیوں کے اندر ہیں اور جھوٹ کو فروغ دینے کے لیے ہیں اور ظلم و ستم کو بڑھانے کے لیے ہیں، تو پھر وہ صرف مشقت ہے، وہ مجاہدہ نہیں ہے۔ تو یہ جہاد بالنفس ہے۔ جہاد بالاسلحہ یا جہاد بالسیف، ہتھیار سے جہاد، اگر ضرورت پڑے اور حالات ایسے ہوں اور ظالموں کے حملے حق پر ہو رہے ہوں، مظلوموں کے اوپر مزید ظلم ہو رہا ہو، حق والوں کے حق دبائے جا رہے ہوں اور جھوٹ فروغ پا رہا ہو، اس وقت اگر حالات ایسے ہیں، میجورٹی کے اندر ہیں اور حالات اجازت دیتے ہیں، تو پھر اس وقت اگر ضرورت پڑے ہتھیار کی، ان سے اگر جہاد کیا جائے تو یہ جہاد بالاسلحہ ہوتا ہے۔ اسی طرح چھٹی قسم جہاد للملک، ملک کے لیے، بادشاہت کے لیے، حکومت کے لیے جہاد کرنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاد للمال، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا اور جہاد کرنا، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ 7 قسمیں ہیں جن میں سے 5 قسموں کا تعلق اسلام سے ہے۔ اب میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں امپلیمنٹیشنز ہیں، مکی دور میں جہاد کی کون سی قسمیں نافذ تھیں اور مدنی دور میں جہاد کی کون سی قسمیں نافذ تھیں، اور ہم کس دور سے یہاں ہندوستان میں گزر رہے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں یعنی ان کی زندگی میں بیسٹ رول ماڈل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کون سا جہاد کیا؟
کس طرح آپ کی جہاد کی نوعیت تھی. نوعیت کیا تھی آپ کی جہاد کی؟ مدنی دور میں جب اقتدار حاصل ہو گیا اس وقت آپ کی جہاد کی نوعیت، صحابہ کی جہاد کی نوعیت کیا تھی، یہ انشاءاللہ ہم واضح کریں گے. اور اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور مکی دور ہے یا مدنی دور ہے، تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جہاد کی کون سی نوعیت کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بتائیں گے. تو اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں یقیناً یہ حالات مکی دور کے مشابہ ہیں. یہ حالات مکی دور کے مشابہ ہیں. باطل کی اکثریت ہے، دشمنان اسلام کی موافقین اسلام کے مقابلے میں، محبین اسلام کے مقابلے میں اکثریت ہے. حق کے خلاف اکثریت پوری سرگرمیوں کے اندر ہے. اہل حق اقلیت کے اندر ہے، اور جو اکثریت ہے ان کے پاس فورسز تمام قسم کے ذرائع ابلاغ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سب سورسز بھی ان کے پاس ہیں. تو یقیناً بہت سی حالتوں میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہ جو حالات ہندوستان کے ہیں یہ مکی دور کے حالات ہیں. اب مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کس طرح کیا؟ کیونکہ جہاد کے بارے میں آپ نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. جہاد جو ہے، اور جہاد کو خوب سمجھ لیں، آپ خوب سمجھ لیں کہ جہاد کے معنی اٹموسٹ اسٹرگل، اٹموسٹ اٹیمپٹ، آخری درجے کی کوشش کرنا، حق کو حق ثابت کرنے کے لیے، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا پہلے رکوع کے اندر 9ویں پارے میں جہاد کا ذکر کرتے ہوئے اس کی روح بتائی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. جہاد اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تاکہ سچ سچ ہو جائے اور جھوٹ جھوٹ ثابت ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم کتنا ہی ناپسند کریں. یہ روح جہاد ہے. اسی طرح 10ویں پارے کے پہلے رکوع میں سورہ انفال کے 5ویں رکوع میں اللہ نے جو جہاد کی روح بتائی اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. یہ فرمایا کہ جو زندہ رہے دلیل پر زندہ رہے، اور جو مرے وہ بھی دلیل پر مرے. حق پر زندہ رہیں اور حق پر موت آئے. یہ جہاد کی روح ہے، یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. تو جہاد جو ہے جیسا کہ میں نے بارہا آپ کو بتایا یہ اللہ کی مرضیات کو فروغ دینے کا نام ہے، چلنے اور چلانے کا نام ہے اللہ کی مرضیات پر. وہ نہیں ہے جہاد کے میننگ جو اس وقت غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. لب جہاد، لینڈ جہاد، چوڑی جہاد، بیف جہاد. ابھی کرناٹک کے اندر جو انہوں نے بیف پر پابندی لگائی تو اس کا نام دے دیا بیف جہاد. یہ جہاد کی نہ کوئی کانسیپٹ ہے اسلام میں، نہ یہ جہاد کا دور دور تک کوئی تعلق ہے اسلام سے. اس لیے کہ ایک بے حیائی سے اسلام کا کیا تعلق؟ بے حیائی کے کاموں کو فروغ دینا، اس کو پھیلانا، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ گناہوں کا اسلام سے کیا تعلق؟ اللہ گناہوں کا حکم دے گا، اللہ بے حیائی کا حکم دے گا، اللہ کسی کی حق تلفیوں کا حکم دے گا، اللہ ظلم کا حکم دے گا، اللہ معصوموں کے اوپر ظلم کا حکم دے گا، اللہ کسی کی زمین اور مکان اور مال ہڑپ کرنے کا حکم دے گا. نہیں، جہاد خدا کی مرضیات کے مطابق ہوتا ہے، خدا کی ناراضگی کے لیے نہیں ہوتا. جہاد نیکیوں کے فروغ کے لیے ہوتا ہے، جہاد گناہوں کے فروغ کے لیے نہیں ہوتا. جہاد کا جو کانسیپٹ ہمارے سامنے جو اس کا مسکنسیپشن ہے یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ ہیں کہ کسی چیز کو ہتھیا لینا،
کسی چیز کو ہڑپ کر لینا، جیسا وقت ہو، جیسی ضرورت ہو، جیسا موقع ملے بس اس کو ہتھیا لینا، اس کو حاصل کر لینا، چاہے وہ جس طریقے سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے برادران وطن جہاد کو سمجھتے ہیں۔ جہاد کا کہیں بھی کوئی دور دور تک اس سے سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے جہاد کا، نہ یہ جہاد کے میننگ ہیں۔ جہاد کے میننگ وہی ہیں جو ابھی بتائے گئے۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ مکی دور کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا وہ کون سا جہاد تھا؟ جہاد باللسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ دیتے تھے، اپنی زبان سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور جہاد بالسیرہ، اپنے کردار سے جہاد، اپنے اعمال سے جہاد، اپنے حسن سیرت سے جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ صحابہ کرام حق پر قائم رہ کر، حق پہ چل کر اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے۔ تو جہاد باللسان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاد تھا مکی دور کے اندر، یہ جہاد تھا۔ اسی طرح جہاد بالقرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مکی دور کے اندر اکثر کسی غیر مسلم کے پاس جاتے یا کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آتا، اور اکثر یہ ہوتا کہ آپ خود ان کے پاس جاتے، کبھی بازاروں کے اندر، کبھی وہ حج کے موسم میں آتے، غیر مسلم یا برادران وطن وہ آتے جو وہاں اپنے اپنے مختلف کاموں سے آتے، بازاروں میں آتے یا حج ادا کرنے آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچتے، اسلام کا تعارف کراتے، جہاد باللسان، زبان سے ان کو اللہ کی بات کہتے، اور اس جہاد باللسان میں جہاد بالقرآن شامل ہوتا، یعنی قرآن کا کچھ حصہ ان کو پڑھ کر سناتے اور ان کو ان کی زندگی کا مقصد بتاتے۔ یہ جہاد بالقرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ فرقان کے اندر فرمایا وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی آپ اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے۔ لیکن ہم قرآن کے ذریعے جہاد کو جہاد ہی نہیں سمجھتے، ہم یہی سمجھتے ہیں آج کہ اگر کسی نے سوئسائڈ بام کو رکھا اور وہ سوئسائڈ بامبنگ اس نے کر دی تو سمجھتے ہیں وہ مجاہد ہے۔ سوئسائڈ بامبنگ کا، خودکشی کا جہاد سے کیا تعلق؟ اللہ نے تو یہ کہا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو تم ہلاک مت کرو اپنے ہاتھوں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو قرآن نے تو اور حدیث نے خودکشی کی، سوئسائڈ کی مذمت بیان کی ہے، اور بہت مذمت اس کے اندر آئی ہے۔ تو یہ کیسے اسلام حکم دے گا کہ تم معصوموں کو سوئسائڈ بامبنگ سے قتل کر دو، معصوموں کو قتل کر دو، بچوں کو قتل کر دو، معصوم عورتوں کو قتل کر دو؟ یہ کیسے اسلام کا گویا کہ حکم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو قرآن کے ذریعے جہاد کیا ہے؟ قرآن کے میسیج کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ کام آپ نے کیا اس دور کے اندر۔ ہم مکی دور کے اندر ہیں، ہمیں بھی اس وقت، اور اس کو اللہ نے جہاد کبیر کہا، اللہ کے کلام کا تعارف اللہ کے بندوں تک آپ کرائیں، قرآن کا تعارف ان تک پہنچائیں۔ جس لینگویج کے اندر پہنچا سکتے ہیں، وہ جو لینگویج جانتے ہیں اس لینگویج میں قرآن کا ہدیہ کریں اور ان تک پہنچائیں۔ یہ اس وقت کا جہاد ہے، جہاد کبیر ہے، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر کیا۔ یہ سنت رسول ہے، یہ ہمیں زندہ کرنا ہے، اور سنت رسول اگر ہم زندہ کریں گے تو اللہ کی رحمتیں اور نصرتیں ہماری طرف آئیں گی۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم رسول کا کہنا مانو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اگر تم رسول کی اتباع کرو گے تو فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ان سے کہہ دو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ معاف ہوں تو ان سے کہو، کیا کہو؟ اتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم مجھے فالو کرو، میرے فالوور بنو تو اللہ تم سے محبت بھی کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ رب سے جو محبت کرے وہ مغلوب ہو جائے، ہو نہیں سکتا، وہ سپریس پوزیشن میں آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو خوشخبریاں ہمیں دی ہیں، رسول کی اتباع کرو تو اللہ کی محبت آئے گی اور گناہوں کی مغفرت ہوگی، اور رسول کی اطاعت میں ہدایت ملے گی، اور رسول کی اطاعت اور اتباع مکی دور کے اندر جہاد بالقرآن اور جہاد باللسان، یہ دو قسمیں جہاد کی ہیں، یہ اس وقت ہمارے اوپر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کی روشنی میں عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو انجام دیں. تو انشاءاللہ اگر ہم نے یہ کام کیا، اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا، اس مجاہدے پر وعدہ ہے اللہ کا، جو ہمارے راستوں میں ہماری بات کو پھیلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین سے متعارف کرانے کے لیے جو جد و جہد کرے گا، اسٹرگل کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ہماری راہیں کھولتے چلے جائیں گے، ان کے لیے کھولتے چلے جائیں گے. اسی طرح اللہ نے فرمایا، اسی مجاہدے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، چلنے اور چلانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اپنی جانوں کو لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے لوگوں پر انہیں سپیریئرٹی عطا فرمائی. اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اس وقت سپیریئرٹی ملے تو مجاہدہ مال کے ساتھ، جان کے ساتھ اللہ کے دین میں جان بھی لگاؤ، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کے فرامین کو پھیلانے کے لیے، اور اس پہ چلنے اور چلانے کے لیے، حق کو حق کرنے کے لیے اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے کام کرو. اللہ کا وعدہ ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے ہوئے لوگوں پر بہت سپیریٹی، بڑی سپیریٹی دی ہے، بڑی فضیلت دی ہے اور اجر عظیم بھی دیا ہے. درجات منہ، ان کے درجات بھی اللہ نے بلند کیے ہیں، ومغفرہ، اور ان کے لیے بخشش کا بھی وعدہ کیا ہے، بخشش کا بھی وعدہ کیا ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیں، اب وہ میں مدنی دور کے اندر جب جہاد اسلحہ کی بات آئے گی تو وہاں بتاؤں گا. تو یہ بہرحال مکی دور کے اندر جہاد باللسان اور جہاد بالقرآن، یہ دو باتیں ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت میں ملتی ہیں. ہم مکی دور میں ہیں، یہ کام ہمیں کرنا ہے. اب مدنی دور میں آ جائیے. مدنی دور کے اندر جہاد بالاسلحہ ہوا ہے، وہاں پر جہاد بالاسلحہ ہوا ہے، یا جہاد بالسیف کہہ لیں آپ، یا جہاد بالاسلحہ، یہ مدنی دور کے اندر ہوا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں آپ، قرآن مجید میں لفظ جہاد جو ہے وہ قتال کے معنی میں بہت کم آیا ہے. جہاں آیا ہے لفظ جاہدہ، مجاہدہ، وہ اکثر اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جان لگانا، اس میں کوششیں کرنا، جہاد باللسان اور جہاد بالقرآن کے لیے زیادہ آیا ہے. اور جہاں جہاد بالاسلحہ کی بات ہے وہاں لفظ قتال آیا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وہاں قتال کا لفظ آیا ہے. اور قتال کب ہوا؟ مدنی دور کے اندر ہوا، جب مسلمان میجورٹی میں آ گئے، جب انہیں کنگڈم مل گئی، جب انہیں سلطنت مل گئی، جب اکثریت ان کو مل گئی، جب پاور ان کو مل گیا، تو اس وقت اور جب ظلم و ستم جو ہے اللہ کے دشمنوں کا جب ظلم و ستم ہوا، معصوموں پر ظلم و ستم ہوا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اجازت دی. تو وہ جہاد بالسیف کہیں یا جہاد بالاسلحہ کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور کے اندر جہاد بالاسلحہ اور جہاد بالسیف کیا. اب اس کے اندر بھی شرطیں ہیں کہ اسلحے کے ذریعے جہاد کرنے کی کچھ شرطیں ہیں. اگر وہ شرائط پوری نہیں ہیں تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ جہاد لڑائی ہے، وہ فساد ہے، وہ جہاد فساد ہے. اور اسلام میں جہاد کی روح یہ ہے کہ ازالہ فساد کے لیے جہاد ہے، اضافہ فساد کے لیے جہاد نہیں. جہاد اس لیے ہے کہ اس سے فساد کا ازالہ ہو، ختم ہو، نہ کہ فساد میں اضافہ ہو. اس لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے. تو بہرحال اور اس لیے ہے جہاد کہ کفر کا خاتمہ ہو، کافروں کے خاتمے کے لیے جہاد نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. کافروں کو ختم کرنے کا کہیں بھی تصور نہیں ہے، بلکہ کفر کا خاتمہ ہو. ظالموں کو ختم کرنے کے لیے جہاد نہیں ہے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہے. مشرک کو ختم کرنے کے لیے جہاد نہیں ہے، شرک کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہے. یہ ہے جہاد کی روح. لیکن ہمارا حال یہ ہے ظالموں کو ختم کرنے پہ چلے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ظالموں کو ختم کر دو، مشرکوں کو ختم کر دو، مندر پہ بلڈوز کر دو، مندر کو ایسا کر دو ویسا کر دو، اور سمجھتے ہیں یہ جہاد ہے. سوئسائڈ بمبنگ کر دو، سمجھتے ہیں یہ جہاد ہے. کہیں کوئی تعلق نہیں ہے جہاد کا اس سے، بلکہ جہاد
تو وہ ہیں جس سے ظلم کا خاتمہ ہو، لیحق الحق کا، حق کو حق ہو، حق حق ثابت ہو، ویبطل الباطل اور جھوٹ جھوٹ ثابت ہو. یہ ہے جہاد، یہ ہے جہاد. اور اللہ نے کہا لیمیز اللہ الحق کا، تاکہ اللہ تعالی حق کو ڈسٹنگوش کر دیں باطل سے، یہ مقصود ہے. تو اب اس کی جہاد بالسیف کہیں یا جہاد بالاسلحہ کہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہو. جیسے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، اور بہت سے کمزور اور ضعیف بچے اور عورتیں چیخ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ یہ ظالم بستی ہے، یہاں کی بستی والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمارے لیے کسی مددگار کو بھیج. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مظلوموں کی مدد نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ضعیفوں کی مدد نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کمزور بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، تم کیوں مدد نہیں کرتے؟ یہ آیتیں جہاد بالسیف یا جہاد بالاسلحہ سے متعلق ہیں. اس میں بھی یہ شرط رکھ دی کہ وہ اللہ کے دین کے راستے میں ہوں، اپنے ملک کے لیے، مال کے لیے، یا اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے یا حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں ہوں، بلکہ اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے ہوں. تو یہ ایک شرط ہے. اسی طرح دوسری بات، ان قاتلوکم فاقتلوہم، اگر دشمنان اسلام جو اسلام کے وہ لڑیں تو تمہیں لڑنا ہے. یہ نہیں کہ آبیل مجھے مار، پہنچ گئے آپ پڑھو کلمہ، نہیں تو ابھی ہم قتل کرتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں. اس ضمن میں ایک سن لیں آپ، یہ بھی شرط ہے کہ مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ اللہ کا دین فروغ پائے، ظلم نہیں ہو اور شرک کا خاتمہ ہو. یہ ہے حتیٰ لقاتلوہم حتیٰ لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. یہ بھی شرط ہے کہ تم ان سے لڑو، کائے کے لیے؟ تاکہ سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، اور یہ جو فتنہ ہیں یہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے لکھا اور انہوں نے بتایا، اس کی تشریح کری کہ فتنے سے مراد شرک کا فتنہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جہاد اس لیے ہے کہ دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو، شرک کا خاتمہ ہو. یہ مقصود اور مطلوب ہے. اس ضمن میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت خالد بن ولید سب جانتے ہیں کہ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار. اللہ کے نبی نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا، سیف اللہ کا لقب دیا. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو جزیمہ ایک قبیلہ ہے، ان کی طرف 250 لوگوں کے ساتھ بھیجا. یہ وہاں پر پہنچے. انہوں نے وہاں پہنچنے کے بعد ان سے کہا اسلمو، اسلام لے آؤ. انہوں نے بجائے اسلمنا کے سبعنا سبعنا کہا، یعنی ہم نے جو اپنا مذہب تھا وہ چھوڑ دیا، ہم نے نیا مذہب قبول کر لیا. اب اس کے دو معنی ہوتے تھے کہ اگر کوئی سبعنا کہتا تھا تو مطلب یہ ہے کہ جو باپ دادوں کا مذہب ہے وہ چھوڑ دیا ہم نے نیا مذہب جو اسلام ہے اسے قبول کر لیا. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا نہیں، یہ واضح جواب نہیں ہے. اور یہ آتا ہے روایتوں میں، محدثین نے لکھا لم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، وہ اسلمنا کا مفہوم نہیں سمجھ سکے، اس لیے انہوں نے اسلمنا کے بجائے انہوں نے سبعنا کہا. اور مقصود یہی تھا کہ ہم نے وہ مذہب جو ہمارا تھا باپ دادوں کا مشرکانہ مذہب وہ چھوڑ دیا، اسلام قبول کر لیا. لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس پر جو ہے سکوت اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا جواب واضح نہیں ہے، اور قتل شروع کر دیا. اور جو قیدی تھے، کچھ جو قیدی آئے تو ان کو جو مجاہدین تھے، جو مسلمان مجاہدین تھے، ان کے حوالے کیا کہ ان کی حفاظت کرو. اور پھر دوسرے دن کہا ان سے کہ جس کے پاس جو مشرک قیدی ہے وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر دے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے کہا میں بالکل اپنے جو قیدی ہے اس کو قتل نہیں کروں گا، اور جو میرے ساتھی ہیں جن کے پاس قیدی ہیں وہ بھی قتل نہیں کریں گے، ان کو بھی نہیں قتل کرنے دوں گا اپنے قیدیوں. کیوں کہ انہوں نے جو جواب دیا
وہ جواب ان کا ایسا نہیں تھا کہ انکار ہو رہا ہو کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، جب تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو نہ رکھ دوں۔ تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا عمل ہوا اور خالد بن ولید نے اس طرح کا عمل کیا، تو آپ نے حدیث میں آتا ہے رفع یدیہ وقال اللہم انی ابرؤ الیک مما فعل خالد، آپ نے ہاتھ اٹھائے اپنے دونوں اور کہا اے اللہ، خالد نے یہ جو عمل کیا ہے میں اس سے ڈس اون کرتا ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں نے نہیں کہا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اور جہاد کا مطلوب اور مقصود قتل و غارت گری نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی مرضیات زمین پر قائم ہوں، حق حق ہو اور جھوٹ جھوٹ ثابت ہو، یہ ہے اس کا مقصود۔ اسی طرح جو ہے تو مظلومین اور کمزوروں کی مدد و حمایت کے لیے ہے جہاد، اسی طرح فتنہ شرک کے خاتمے کے لیے ہے جہاد، نہ کہ ریاکاری کے لیے اور شجاعت اپنی دکھانے کے لیے۔ اور اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو نکلا اللہ کے راستے میں، جو اس لیے نکلا لڑا کہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو وہ ہے اللہ کے راستے میں، وہ ہے جہاد، وہ ہے مجاہدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں، اب بڑے جہاد کی طرف چلنا ہے۔ اب غزوہ تبوک آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 30,000 کے قریب لوگ تھے اس میں، اور یہ واحد وہ غزوہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخری غزوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب کے سب مسلمان، جو کمزور تھے بس وہ رہ گئے تھے، باقی سب نکلے تھے اس کے اندر، جو منافقین تھے وہ رہ گئے تھے، باقی سب نکلے تھے۔ اور وہ چلچلاتی دھوپ کے اندر ریگستان اور شام کی سرحد تک جانا تھا، ایسا زبردست جہاد۔ واپسی میں آپ فرما رہے ہیں چھوٹا جہاد سے ہم آئے ہیں، اب بڑے جہاد کی طرف جانا ہے۔ صحابہ سمجھے اب اس سے بڑا کوئی جہاد ہے؟ تو ان کا اللہ کے نبی مل جہاد الاکبر، بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد النفس، نفس سے جہاد کرنا، یہ بڑا جہاد ہے، اور اپنی مرضیات کو رب کی مرضیات کے مطابق کرنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ اس لیے کہ یہ جو جہاد ہے، اس کو جو بڑا جہاد کہا، نفس سے 24 گھنٹے کا ساتھ ہے اس کا، اور وہ جو جہاد اصغر اس کو کیوں کہا کہ دشمن کا جو مقابلہ ہے چند گھنٹوں کا ہوتا ہے وہ، اور یہ مقابلہ 24 گھنٹے کا ہے۔ تو یہ ہے جہاد کی روح۔ اللہ تعالی ہمیں جہاد اکبر نصیب فرمائے، اور قرآن کا تعارف اور اسلام کا تعارف ہمیں اللہ خوب خوب کرانے والا۔ اس دور کے اندر، یہ دور مکی کے اندر جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی جو کیفیت تھی اور جو آپ کا عمل تھا، اس عمل کو نبوی طریقے کے مطابق خوب خوب عمل کرنے کی اور مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حضرات، عالمانہ خطاب پر کیا تبصرہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہے نا پیر کے دل کا۔ اب ایک اعلان 9 نومبر کے بارے میں عرض کروں گا۔ چہارشنبے کا دن ہے، اقبال اور تصور شاہی۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ شاہین کس طرح سے ایک فرضی پرندہ سمجھا جاتا ہے علامہ اقبال کے کلام کا، تو وہ بہت ہی اہم کتاب رہے گا۔ اور آپ کے جانے پہچانے مقرر ڈاکٹر محمد ناظم علی صاحب نظام آباد والے، وہ جو ہے مخاطب فرمائیں گے۔ یعنی کئی ایسے اشعار ہیں علامہ کے جو شاہین کے سہارے کئی قسم جی شاہین کئی ایسے اشعار ہیں مولانا فرما رہے ہیں۔ ان کا مشہور شعر ہے نہیں تیرا نشمن حضرت وانی کی غربت پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو اسی طریقے سے اور بہت سے اشعار ہیں، وہ سنانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور شاہین ان کا ایک آئیڈیالوجیکل پرندہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے اپنے کلام میں کئی جگہ پر جو ہے اس کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ وہ سننے کے قابل اشعار ہیں جو شاہین
اس کے خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئندہ کے اعلامیہ آ چکے ہیں، ضرور تشریف لائیں، اس کے لیے اعلامیہ کر لیتے ہیں اور آپ اپنے اعلامیہ ساتھ لیتے جائیں، تقسیم کرتے ہیں۔